فیصل بھائی یہ سارا جو معاملہ ہوا، آپ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ تحریک انصاف کو لاشیں چاہیے، وہ اپنی لاشیں کلیم بھی کر رہے ہیں، بھٹی صاحب ریفرنسز بھی دے رہے ہیں انٹرنیشنل جرائد کے. آپ کے نزدیک یہ سارا جو معاملہ ہوا اٹ از اے فیاسکو فار دا گورنمنٹ اور اٹ از اے فیاسکو فار تحریک انصاف؟ بہت شکریہ کامر شاہ صاحب. دیکھیے کامر شاہ صاحب، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جہاں تک تحریک انصاف کی بات ہے، تحریک انصاف کو تو اس کال سے بہت نقصان ہوا ہے، بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اور سب سے زیادہ نقصان تحریک انصاف تو سائڈ پہ ہو جائے، وہ ریلیونٹ ابھی نہیں ہے. ریلیونٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی زندگی ہے، جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے. سختیاں عمران خان صاحب کے لیے بڑھ رہی ہیں. جو ٹویٹر جبران الیاس چلا رہا ہے خان صاحب کا، وہ تو جیل میں وہ نہیں چلا رہے، وہ خان صاحب کی تکلیفیں بڑھا رہا ہے. جو خان صاحب کو یہاں تک پہنچانے والے تھے، وہ 22 سال کی سیاست ان کی دیکھ لیں. نہ وہ چور تھا، نہ وہ گھڑی چور تھا، نہ وہ 190 ملین کا چور تھا، نہ وہ جلاؤ گھراؤ کی مار کی لاشوں کی سیاست کرتا تھا، نہ وہ عدالتوں کے خلاف، عمران خان کی بات کر رہے ہیں نہ وہ فوج کے خلاف تھا. ہمیں اس نے یہ پڑھا ہے نا، جو ہمیں یاد ہے وہ بھول گیا بلانے والا کون ہے. جب ان کی جمائمہ خان صاحبہ سے طلاق ہو رہی تھی تو اربوں ڈالر ان کو حصے میں آدھے ملنے تھے قانونی طور پر، جو انہوں نے نہیں لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک آدمی 1 کروڑ کی چوری نہیں کر رہا، وہ 100 روپے کی چوری کر رہا ہے. اس کا مطلب کہ چوری کروائی گئی. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ بری ذمہ ہو گئے، سائن تو انہوں نے کیا. سب چوری کس نے کروائی ہے؟ بی بی نے، بیگم صاحبہ جب زندگی میں جب آئی ہیں تب سے یہ گوگی گینگ وجود میں آیا. این مین کاف کی فالو والا بزدار سامنے آیا، اینٹی کرپشن آئی، ویلنگ ڈیلنگ آئی. شواہد پرانے ڈی جی آئی ایس ہے جو آج کے چیف ہیں، انہوں نے دیے آڈیو ویڈیو شواہد دیے، جب بجائے کچھ شاباشی دیتے ان کو. ایسا کیا کہ عمران خان جیسی پرسنالٹی ڈومینیٹ ہو گئی ہے بشرا صاحبہ سے؟ سر میں آ رہا ہوں نا سر. دیکھیے میری بات سنیں، شاہ نواز بھٹو صاحب کے آگے مثال ہے، کلنٹن صاحب کے آگے مثال ہے کہ وہ امپیچمنٹ میں چلے گئے خاتون کی وجہ سے. سپر پاور کا پریزیڈنٹ ہو گیا نا، وہ نیچے تہہ خانے سے لے کے آتا تھا، جو کچھ ہوا پبلکلی سامنے. سلطنتیں ڈوب گئی عورتوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے، ہنی ٹریپ آپ کس کو کہتے ہیں. تو گیم تو کوئی بھی بن سکتا ہے، میں اور آپ بھی بیوقوف بن سکتے ہیں. چلے ہم سستے میں 2-4 کروڑ روپے میں چھوٹ جاتے ہیں، یہاں سیاست بھی گئی، اب زندگی کے لڑے پڑ گئے، وہ اور بات ہے. لیکن انسان تو کمزور ہے. یار آپ کا بڑا اچھا آرگومنٹ لگا کہ عورتوں کی وجہ سے سلطنتیں ڈوب گئیں. ٹھیک ہے سر، دیکھیں سر، لیکن سر آپ اور ہمارے جیسے لوگ جو 2-4-5 کروڑ روپے نکل جاتے ہیں، ہمارے اللہ کا فضل یہ ہے کہ ہم نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم بھی اس گینگ کے اندر ایسی جگہوں پہ تھوڑے بہت. بھائی کلیئر کر دیں کس گینگ کی بات ہو رہی ہے، لوگ پتہ نہیں کہاں ہنی ٹریپ سے شروع ہوئے ہیں آپ سلطنت زوال کے. میں تو دیکھیں ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان خاتون کے آنے کے بعد ان کے ہواری جو ہیں گنڈا پورے سارے کمپرومائز جو لوگ، وہ ایک جگہ پہ کھڑے. پھر ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ درباریوں کی طرح کھڑے ہوتے ہیں، نوکر. لیکن یہاں تو بی بی کہہ رہی ہے بغیرت، بے شرم، بے حیا، گدھے. یہ کہا انہوں نے، آپ کہہ رہے ہیں اندرون کا. میں نے نہیں کہا سر، یہ رپورٹ ہوا ہے اور میں تو اس کو انڈورس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، مطلب کون کس کھیت کی بولی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے عمران خان کی زندگی کے اوپر اس کو خدا نہ خواستہ کچھ کروا کے اس کی 75 سال 70 سال اس کی لاش کے اوپر سیاست کرنے کا پلان بنایا ہوا ہے. پھر آپ نے بیانیہ دیکھا قاسم سوری جس کو ڈپٹی اسپیکر بنایا عمران خان، پاگل ہو گیا ہے. تو یہ سب جو میں باتیں کر رہا تھا اتنے دن سے کہ پاگل پنے سے لے کے شروع کر رہے ہیں، پھر اس کو پاگل خانے لے جائیں گے، پھر کہیں گے کہ اس کا کچھ ہو گیا. اب وہ کہتے ہیں جی تحویل میں عدالیہ جیل کی بالکل سیکیور ہے، ان کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر دم درود اور بارود، اگر بیوی آگے پانی پلا دے، میری بیوی کہ یہ کافی نہیں پینی تم نے، اب یہ کافی پی لو، تو آپ تھوڑی روک سکتے ہو اسے. میں نے پی لینی ہے. ٹھیک ہے، دیکھو آپ نے پینی نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہیں میں تو سمجھدار ہو گیا ہوں سر وقت کے ساتھ. لیکن آپ کو پہلے میں نے 1-2 چیزوں سے روکا تھا اور میں صحیح تھا، بالکل روکا تھا، ایز اے فرینڈ، ایز اے بردر. بالکل سر. لیکن ویسے جلنے سے مجھے دیکھیں آپ نے کبھی موقع ہی نہیں دیا، ورنہ آپ کو بھی بڑا اچھا مشورہ دیتے ہیں اس سلسلے. ٹھیک ہے، اب سر سوال ان کو روک کے ہٹاؤ، یہ مان نہیں رہے. اچھا چلے سر، یہ بھی جل کے بھی ٹھیک ہو جائے. دوسری چیز کیا ہے سر کہ گورنمنٹ نے اس کو ہینڈلنگ کیسے کی. دیکھیں، یا تو کوئی لاشوں کا ثبوت، کوئی برتھ سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ، تدفین، کوئی کفن، کوئی ورثہ وارث. اب ایک آدمی کا بھی اگر شہادت ہوئی، ایک آدمی کی، چھوڑ دیں آپ نمبر کو، اگر وہ رینجرز کا ہوا ہے، ورکر ہوا ہے، پولیس والا ہوا ہے، ایک بھی ہوا ہے سر، میں کہہ رہا ہوں ایک ہم ڈیبیٹ کر لیتے ہیں، ایک بھی اگر گیا، کس کی ہٹ درمی، کس کی مفاد پرستی، کس کی وجہ سے گیا، کس کی ضرورت کیا تھی، اس سے آپ کو ملنا کیا تھا. جب آپ کہہ رہا تھا آپ کو 24 میں نہ خان صاحب ملیں گے، ریلیز ہوں گے، نہ آپ کا کوئی مسئلہ ہوگا، نہ جمہوریت کا کوئی فائدہ ہوگا، آپ پھر وہی کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کام سے آپ خان صاحب نے جو آج سٹیپ لیا ہے، آج مجھے لگ رہا ہے خان صاحب نے ریئلائز کر لیا ہے کہ ان کا گیم ہو رہی ہے. کس چیز پہ آپ کہہ رہی ہیں؟ جو انہوں نے کہا نا کہ آپ اسمبلیوں میں جائیں، آپ سینیٹ میں جائیں، اجلاس میں لوگ 180 ڈگری کا اسٹیٹمنٹ سمجھ رہے تھے، وہ کہے گا تباہی پھیر دو، آگ لگا دو، مار دو. وہ تو کہہ رہا ہے میں نے ڈی چوک میں بھی جانے کا بھی نہیں کہا. میں یہی اب آپ سے کہہ رہا ہوں، لیڈر کہہ رہا ہے جس کا ووٹر سپورٹر ہے، وہ لیڈر کہہ رہا ہے کہ سیانی سے آگے نہیں جانا. آپ کی دفعہ کا بشرا صاحب نے ڈاج کیا ہے. دیکھیں بشرا صاحب انہوں نے اپنی گڈ ول میں یہ کیا. گڈ ول دیکھیں، گڈ ول اگر ہوتی تو ڈی چوک پہ گنڈا پور اور بیگم صاحبہ جو کلیم کر رہے تھے وہ آخری لوگ ہوں گے، وہاں جاتے.
بھاگے بھی سب سے پہلے بھگوڑے مفرور بھی یہ تھے, ٹھیک ہے. پھر آپ نے کہا ورکر کو چھوڑ دیا جیل کھانے کے لیے, ذلت رسوائی کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. پھر آپ نے کہا کہ جی ہمیں تو زدوکوب کیا ہے, بیگم صاحبہ نے کہا اپنی بہن کے تھرو, جو میں نے ہی بریک کیا, کہ گنڈا پور زدوکوب کر کے گاڑی میں بٹھا کے لے گئے. چلے آپ 70 سال کی نہیں 15 سال کی کاکی تھی مان لیتے, ٹھیک ہے جی, آپ گاڑی میں بٹھا لیا. پھر آیا ٹائر پنچر ہے, پھر سی سی ٹی وی فوٹیج دوسرے دن گورنمنٹ دکھا رہی ہے کہ وہ ٹہلتی بھی جا رہی گاڑی بیٹھی ہے. ان شارٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان کے لیے زیادہ وہ ہوا ہے اور گورنمنٹ مزید ویک نہیں ہوئی ہے. دیکھیں میری بات سنیں, گورنمنٹ کیسا دو جیسے کہہ رہے ہیں ظالم اور جھوٹے ثابت ہوئے. گورنمنٹ کی دو چیزیں آپ بڑی ریلیونٹ سمجھیں. ایک تو مصدق صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں, ہم اپوزیشن میں چلے جائیں گے. میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اپوزیشن میں جائیں گے, ان کو یہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا. اپوزیشن تو بہت دور کی چیز ہے, ٹھیک ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ جو گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کا کام ہوتا ہے پانی کی طرح رستہ نکالنا, تھکانا سیاست کو. میں بار بار کہہ کہ مر گیا. میں نے ان سے کہا جب میں وزیر تھا وفاقی, مولانا صاحب آ رہے تھے, ٹھیک ہے, مولانا صاحب کے بندے بھی آؤٹ آف کنٹرول ہے, دھرنا لے کے آ گئے, دھرنا لے کے آتے. ہم نے ان کو کیا جگہ دی, ہم نے جگہ دی, وہاں بلڈوزر صفائی کرائی, باتھ روم دیے, جھولے دیے, جو انتظامات تھے, بتی, سب کچھ دیے, ٹھیک ہے. ماشاءاللہ وہ آپٹکس ہے نا آپ کا, تصویریں ہیں آرکائیو میں پڑی ہوئی, ٹھیک ہے. وہ آئے, انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا, ہم نے بھی کچھ نہیں کیا. آپ کہہ رہے ہیں ان کو بیٹر طریقے سے مینیج کرنا چاہیے تھا. اس کا بیٹر طریقہ یہ تھا کہ آپ وہ گورنمنٹ سے جگہ مانگتے, ان کا پرامن احتجاج ان کا حق تھا, یہ جگہ دیتے, وہاں وہ تھکتے چلاتے. گورنمنٹ نے بھی کوئی اتنا اچھا طریقے سے مینیج نہیں کیا. میری بات ہے یہ دیکھیں, مینجمنٹ اس کو نہیں کہتے کہ اگر ایک آدمی بھی ریجرز کا سپاہی یا کوئی ورکر یا پولیس والا بھی شہید ہوا ہے تو یہ مس مینجمنٹ نہیں, یہ ڈیزاسٹر ہے سب کے لیے, چاہے وہ پی ٹی آئی کے لیے چاہے وہ گورنمنٹ کے لیے. ذمہ داری تو گورنمنٹ کی ہے نا, مال و جان کی, ٹھیک ہے. اب آپ اسلام آباد میں انٹر اگر کس طرح ہو گئے وہ, اچھا پلس یہ کہ مصدق صاحب کی جو پارٹی ہے وہ پی ٹی آئی کی مارکیٹنگ ٹیم ہے, وہ 500 آدمی لاتے ہیں, 5000 کنٹینر لگاتے ہیں. تو جس کو نہیں بھی پتا ہوتا وہ دھرنا کرنے آ رہے ہیں, ان کو پتہ چل جاتا ہے. تو ان کو بھی سمجھداری کی ضرورت ہے, اور جو حکومت وقت ہوتی ہے اور جو حکومت اور پریشانی میں ہوتی ہے ان کو ساتھ بیٹھنا ضروری ہے, کیونکہ یہی ماتحت جو ادارے ہیں آپ کے, جو آئین و قانون کے تابع ہیں, ان سے یہ بات کر سکتے ہیں. گورنمنٹ پی ٹی آئی نہیں بات کر سکتی, ڈائریکٹ نہیں ہو سکتی, انڈائریکٹلی ہو سکتی, تو کریں ان کو انگیج.